باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلے سیشن میں ہم نے کثیریت میں وحدت کے قرآنی فلسفے پر لیکچرز کے تسلسل میں سائنس کی رکاوٹیں یعنی کمزوریاں اور الوہی نظام ہستی پر بات کی تھی۔ آج ہم سائنس کی کمزوریوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، سائنس کی کمزوریوں کو بیریئرز آف سائنس کی کمزوریوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے پر گفتگو کریں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اپنے گفتگو کا اختتام سورہ یونس کی آیت 36 پر کیا تھا، جس میں لوگوں کی تاریخی ذہنیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب بھی وہ کائنات اور زندگی کے ظہور اور ان کی قائمیت سے متعلق مسائل پر کوئی قطعی استدلال قائم نہیں کر پاتے تو مفروضوں پر انحصار کرتے ہیں۔ They depend on assumptions and hypotheses۔ یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے مذکورہ آیت اسکرین پر دکھائی گئی ہے۔ اس روایتی ذہنیت کی پیروی کرتے ہوئے جدید سائنس کی تحقیقی کاوشوں میں اپنے نظریات قائم کرنے کے دوران کئی ایسے مشکل موڑ آئے جہاں اس نے بھی مادیت کی قید سے نکل کر مظاہر فطرت کے ظاہری خد و خال کے پیچھے رواں دواں الوہی نظام ہستی کی حکمت تلاش کرنے کی بجائے مفروضوں اور ہائپوتھیسس پر انحصار کے اس آسان راستے کو ترجیح دی۔ جو روایت چلی آ رہی تھی اس پہ سائنس بھی بس چلتی گئی مفروضوں اور ہائپوتھیسس پر۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سائنسی فکر کی تاریخ میں ایسے ہی کچھ تحقیقی نقائص یا تعصباتی ترجیحات اور ان کی ذمہ دار سائنس کی کچھ بڑی کمزوریوں کی نشاندہی کی تھی۔ گفتگو کی سہولت کے لیے ان رکاوٹوں کو 4 گروپس میں بیان کیا گیا تھا، جیسے اللہ کی وحدانیت اور حاکمیت اعلیٰ پر ایمان سے روگردانی، علم کی محدودیت، مظاہر فطرت کی جامع جانچ پرکھ کی بجائے جزوی پرکھ، ٹنلڈ انالیسز اینڈ ویو، اور مادہ پرست ذہنیت اور سماجی و ثقافتی سخت گیر رویوں پر مبنی تعصبات۔ اگر سائنس نے قدرت کے ان عجائبات کی مادیت کے پیچھے کار فرما اللہ کی طرف سے کمال باریک بینی اور جامعیت سے ترتیب دیے گئے الوہی نظام ہستی پر سنجیدگی سے غور و فکر کیا ہوتا تو وہ سچ تک پہنچنے میں نہ صرف ان کمزوریوں پر آسانی سے قابو پا سکتی تھی بلکہ اسے کمزور مفروضوں کا شکار بھی نہ ہونا پڑتا۔ آئیے اس بیان کی روح کو سمجھنے کے لیے قرآنی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، سب سے پہلے میں آپ کی توجہ قرآنی ہدایت کی الوہیت پر دلانا چاہتا ہوں۔ ڈیوینٹی آف دا قرآن، ڈیوینٹی آف دا ڈیوائن میسج آف اللہ، دی قرآن۔ قرآن حکیم کی الوہیت کئی جہتوں سے ثابت ہوتی ہے۔ There are many dimensions to prove the divinity of قرآن۔ تاہم چونکہ ہماری بحث سائنسی دریافتوں پر مرکوز رہی ہے، خاص طور پر کائنات اور زندگی کے ظہور اور ان کی قائمیت سے متعلق، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس مخصوص شعبے سے متعلق ہی قرآنی معلومات پر توجہ مرکوز رکھیں۔ حالیہ دور میں سائنس نے اس ایریا میں سینکڑوں دریافتیں کی ہیں۔ کس ایریا میں؟ ایمرجنس آف یونیورس اینڈ لائف، جن کا تقریباً 1500 سال قبل
قرآن حکیم میں انکشاف ہو چکا تھا۔ ان میں سے کچھ پچھلے لیکچرز میں کافی تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ اگر سائنس مثبت ذہن کے ساتھ ان انکشافات کا تجزیہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو وہ آسانی سے قرآن حکیم کی سچائی تک پہنچ سکتی ہے، جو اسے اللہ کی وحدانیت، اس کی تخلیقی عظمت اور اس کی کائنات اور زندگی کے ہر ذرہ پر کلی حاکمیت پر ایمان کی طرف لے جا سکتی ہے۔ کیا خوبصورت اپرچونٹی ہے۔ میں کچھ سائنسی دریافتوں پر، جن پر ہم پچھلے کچھ لیکچرز میں گفتگو کر چکے ہیں، قرآن انکشافات کا حوالہ دینا چاہوں گا، جو ہمیں کائنات اور زندگی کے مادی لباس کے پیچھے، میٹیریل آؤٹ فٹ کے پیچھے الوہیت کو دیکھنے کی ترغیب دیتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے، اور ان مظاہر فطرت کے عظیم تخلیق کار کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دیتی ہے۔ لمحہ فکریہ ہے۔ نمبر 1، سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کا وہ حصہ جس کا وہ اب تک مشاہدہ کر سکی ہے، پوری کائنات کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے، ٹپ آف دا آئس پر، پہاڑ کی ایک مٹھی خاک ہے۔ اس چھوٹی سی قابل مشاہدہ کائنات میں سے صرف 4% اربوں کہکشاؤں اور کھربوں ستاروں پر مشتمل ہے۔ سمجھیے کہ کائنات اس کمرے سے بھی کہیں زیادہ امیجریبل ہے، اور جانی جانے والی، مشاہدہ والی کائنات ایک چھوٹا سا دائرہ ہے۔ اس دائرے کا 4% اربوں کھربوں ستاروں اور کہکشاؤں کا مسکن ہے، رہائش گاہ ہے، جبکہ باقی 96% تاریک انرجی اور تاریک مادے پر مشتمل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کائنات کا انتہائی کم علم حاصل ہے۔ اندازہ کریں نا، چھوٹی سی نون یونیورس، اس کا 4%، جس میں کھربوں ستارے، کھربوں گلیکسیز، اس میں سے ایک بیچاری نقطے کے برابر زمین، اس میں رہنے والے 8 بلین انسان، کیا علم ہوگا؟ تو انسان کو کائنات کا انتہائی کم علم حاصل ہے، جبکہ باقی سب ابھی تک اس کے لیے نامعلوم ہے، غیب ہے۔ سکرین پر کچھ قرآنی حوالہ جات دکھائے گئے ہیں جو کائنات کی بے حسابیت کیا ہے؟ جس کا کوئی حساب ہی نہیں، امیجریبلٹی، یعنی لامتناہی وسعتوں کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہ کہ انسان اللہ کی تخلیقی وسعتوں اور اس کی الوہیت کے بارے میں بہت ہی کم جانتا ہے، اور باقی سب کا سب عالم غیب میں ہے۔ نمبر 2، 1929 میں لیس دین 100 ایئرس، 100 سال سے کم، دنیا کی کائنات کی تاریخ میں اس کی کوئی 1 صدی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ 1929 میں ایڈون پی ہبل نے پہلی بار بڑھتی ہوئی کائنات کا تصور پیش کیا، یعنی پہلی بار۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ کائنات ایک سٹیٹک، ایک ساکت اللہ کی بنائی ہوئی کائنات ہے۔ یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ کائنات اپنی ابتدائی دھماکہ خیز توسیع کے بعد سے 3 گنا سے زیادہ بڑھ چکی ہے، جبکہ قرآن حکیم نے، اللہ اکبر، جبکہ قرآن حکیم نے تقریباً 1500 سال قبل اپنی متعدد آیات میں کائنات کو ایک بڑھتی ہوئی اور متحرک مظہر کے طور پر
بیان کیا تھا۔ اس تناظر میں کچھ قرآنی حوالہ جات سکرین پر اویزہ ہیں، تفصیلی مطالعے کے لیے نوٹ فرما لیجیے۔ نمبر 3، حالیہ دور میں ریسنٹلی طبیعیات دانوں کے درمیان اس بات پر اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ کائنات نے ابتدائی طور پر تقریباً 13.8 بلین سال قبل خلا میں 1 انچ سے بھی انتہائی چھوٹے سائز کے ایک ناقابل یقین حد تک گرم، گھنے، ڈینس واحد نقطہ سے پھٹنا شروع کیا تھا۔ ابتدائی مرحلے میں کائنات نے گیس اور دھول کے بادلوں کی شکل میں ایک ناقابل یقین وسعت حاصل کر لی تھی۔ اس توسیع کے ساتھ ساتھ اس کا درجہ حرارت تیزی سے کم ہوتا گیا، جس کی وجہ سے ان ذرات کے بادلوں نے ہائیڈروجن، ہیلیم اور لیتھیم ایٹموں کے پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹرون کی شکل اختیار کر لی۔ بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں۔ ان ایٹموں سے نہ صرف ستاروں اور سورج کو وجود ملا، کیا میرا اللہ کی شان ہے، یہ ڈسٹ کے بادل مل کر ستارے اور سورج اور زمین کو بناتے ہیں۔ ان ایٹموں سے نہ صرف ستاروں اور سورج کو وجود ملا، بلکہ وہ ان کی توانائی اور روشنی کا ذریعہ بھی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ اب سورہ فصلات کی آیت 11 میں پنہاں الوہیت پر غور فرمائیے۔ آیت کے الفاظ ہیں، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہ اللہ جو اس وقت محض دھواں تھا، کلاؤڈز آف ڈسٹ۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا، وجود میں آ جاؤ، کن فیکون، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے عرض کیا، ہم بخوشی حاضر ہیں اے میرے اللہ۔ تو نمبر 4 ہے اسٹیفن ہاکنگ، اس دور کا آئنسٹائن، مر چکا ہے، اور کئی دیگر طبیعیات دانوں نے بگ بینگ کا باعث بننے والی لامحدود کثافت کے تجربے کی بنا پر پیشین گوئی کی ہے، پریڈکٹ کیا ہے کہ اس طرح کی لامحدود کثافت بلیک ہولز کی ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے، اور مستقبل میں بھی کسی وقت بگ بینگ یعنی کائنات کے خاتمے کا سبب بن سکتی ہے۔ سائنس کے اس مایوس کن نظریے کے برعکس، مایوس کن، ڈپریسنگ، قرآنی نظریہ بلیک ہولز کی منفی کیفیت کے ساتھ ساتھ مانتا ہے منفی کیفیت کو، منفی کیفیت کے ساتھ ساتھ اس کو تخلیق نو، ریکریشن، نئی دنیاؤں یا کائناتوں کے جنم کا سبب ہونے کے امکان کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اس کی ایک تاریخی ثبوت ہے، نیبولا نامی ایک بڑے ستارے کے کولیپس ہونے کے نتیجے میں اٹھنے والی دھول کے بادلوں سے نظام شمسی کا تخلیق پانا کتنا بڑا ثبوت ہے۔ یہ ثبوت قرآنی نظریہ کی تائید کرتا ہے۔ حال ہی میں اس نظریہ کی تائید ایریزونا یونیورسٹی کے کاسمولوجسٹ ہیلنگ ڈنگ نے کی ہے، جس کی تفصیل لیکچر 177 میں بیان کی گئی تھی۔ اسکرین پر کچھ حوالہ جات دکھائے گئے ہیں۔ بلیک ہولز پر قرآنی ویژن کو سمجھنے کے لیے ان کا مطالعہ مفید ہوگا۔ 5، سائنس نے زندگی کی ابتدا کے حوالے سے سینکڑوں نظریات پیش کیے ہیں، لیکن ان میں زیادہ تر مفروضوں پر مبنی تھے، ہائپوتھیسز، ایزمپشنز۔ اس لیے ان میں سے کوئی بھی اپنی قدر و منزلت چند نسلوں سے آگے برقرار نہ رکھ سکا۔
اسی طرح نہ تو ڈارون کا حیاتیاتی ارتقاء کا نظریہ اور نہ ہی اس طرح کا کوئی اور دوسرا نظریہ پہلی تخلیق سے افزائش نسل کے لیے تولیدی عمل میں تبدیلی اور دوام زندگی کے لیے نر اور مادہ کے مشترکہ تولیدی عمل کو قائم کرنے کے لیے نر صنف واحدہ سے مادہ کی تخلیق سے جوڑوں کی تشکیل جیسے اہم مسائل پر اتفاق رائے حاصل کر سکا۔ یعنی دونوں میں سے کسی مسئلے پر بھی اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ سائنس کے برعکس قرآن زندگی کے ان تمام پہلوؤں پر اپنے بیان میں بہت واضح اور قطعی ہے، ڈیفینٹ ہے، جسے سائنس کسی معتبر دلیل یا متبادل نظریے سے رد نہیں کر سکی۔ اب اگر تخلیقیت کے قرآنی تصور کو سائنس کے روایتی تعصبات پر نہ چھوڑا جائے تو یہ تسلیم کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ حیوانی زندگی کی، اینیمل لائف کی، انسان بھی شامل ہے، ہر نوع کا، ہر اسپیسی کا، ہر قسم کا پہلا نر رکن خالق کے اپنے تخلیقی عمل سے پیدا ہوا، جیسے آدم کو پیدا کیا، اور پھر اس نر کے جسد واحدہ سے اس کی مادہ ساتھی کو الگ کیا گیا، دو ہو گئے، نر اور مادہ، اور اس طرح نر اور مادہ کی مشترکہ تولیدی عمل سے افزائش نسل کے سلسلے کا آغاز ہوا۔ کوئی ایمبیگوٹی ہے؟ مزید یہ کہ قرآن اس نقطے پر بھی بالکل واضح ہے کہ انسان، حیوانات، پودے، پھول اور بہت سی چیزیں جو انسان کے علم میں نہیں ہیں، 1400 سال پہلے انسان کو معلوم نہیں تھا کہ الیکٹران اور پروٹون کا بھی جوڑا ہوگا، تو بہت سی چیزیں جو انسان کے علم میں نہیں، ان کے جوڑے بنائے گئے ہیں۔ یہ وہ حقائق ہیں جنہیں سائنس نے ابھی حال ہی میں دریافت کیا ہے۔ زندگی کے ان پہلوؤں پر لیکچر 175 میں تفصیلی بات کی گئی ہے، تاہم مزید مطالعہ کی آسانی کے لیے کچھ قرآنی حوالہ جات اسکرین پر دکھائے گئے ہیں، نوٹ فرما لیجیے۔ نمبر 6، زمین کائنات میں اپنے معمولی سائز کے باوجود قدرت کے عظیم راز بتاتی ہے۔ انسان بھی قدرت کے راز بتاتا ہے، زمین بھی قدرت کے راز بتاتی ہے۔ ان میں سے ایک ہے زمین کی اپنی بقا اور اس پر موجود زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے اس کا حفاظتی نظام، پروٹیکٹیو سسٹم، پروٹیکٹیو شیلڈ۔ حالیہ دریافتوں سے قبل سائنس زمین کے حفاظتی نظام کے کئی پہلوؤں پر الجھی رہی ہے، کنفیوز رہی ہے، پزلڈ رہی ہے، جبکہ قرآن حکیم نے تقریباً 15 صدیوں قبل ان پہلوؤں کے بارے میں انکشافی معلومات فراہم کر دی تھی۔ انکشافی، آئی اوپننگ، برین اوپننگ انفارمیشنز۔ ہم نے پچھلے لیکچرز میں زمین کے حفاظتی نظام کے 4 پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ وہ ہیں: نمبر 1، زمین اور سورج کی قائمیت کے مشترکہ عوامل جن کی بدولت زمین اپنے مادر نظام شمسی کے ساتھ ہم آہنگ رہتی ہے۔ یعنی جو ایلیمنٹس سولر سسٹم میں موجود ہیں وہ زمین میں بھی موجود ہیں، تو سسٹینیبلٹی آسان ہو گئی۔ 2، پانی اور اس کی ری سائیکلنگ کا نظام جس نے کرۂ ارض پر زندگی کو یقینی بنا دیا۔ نمبر 3، زمین پر لوہے کا اترنا۔
لوہا اوریجنلی جنریکلی زمین کا حصہ نہیں تھا، بعد میں اترا ہے۔ ہم نے پچھلے لیکچرز میں بیان کیا ہوا ہے زمین پر لوہے کا اترنا، جس نے زمین سے ہزاروں کلومیٹر اوپر میگنیٹوسفیئر یا وین ایلن بیلٹس قائم کرنے کے لیے مضبوط مقناطیسی فیلڈ پیدا کیا۔ میگنیٹوسفیئر زمین کو آسمانی اجسام، نقصان دہ کائناتی شعاعوں اور ذرات سے بچانے کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے، شیلڈ کا کام کرتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے۔ 4، زمین کے استحکام کو یقینی بنانے کے لیے پہاڑوں کو زمین کی گہرائی میں گاڑا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پہ ذکر ہے۔ اگر سائنس نے قرآن کے معجزاتی انکشافات کو بہت پہلے سمجھ لیا ہوتا تو وہ کائنات کے ظہور میں آنے اور زمین پر زندگی کی ابتدا اور ان کی قائمیت کے بارے میں زیادہ ٹھوس اور قابل قدر وضاحتوں تک پہنچنے کے لیے الوہی حکمت سے مستفید ہو سکتی تھی۔ ان مسائل پر لیکچرز 171 سے 177 میں کافی تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے۔ مزید مطالعہ کے خواہش مند دوستوں کے لیے کچھ قرآنی حوالہ جات اسکرین پر دکھائے گئے ہیں، نوٹ فرما لیجیے۔ تو عزیز دوستو، اب تک جن چند مسائلوں پر گفتگو کی گئی ہے، 6 ایریاز میں ہم نے جو ابھی بحث کی ہے، ان کا مقصد متعصب مادیت پسند ذہن کو کھولنا ہے تاکہ وہ قرآن کی سچائی کا ادراک حاصل کر سکے، شعور حاصل کر سکے، اور اللہ کی وحدانیت، کائنات اور زندگی کو تخلیق اور برقرار رکھنے والے خالق و مالک، اس کی حاکمیت اعلیٰ اور اس کے قائم کردہ الوہی نظام ہستی جو مادے کے ہر ذرے کو متحرک رکھے ہوئے ہے پر سنجیدگی سے غور و فکر کر سکے، توجہ دے سکے۔ ایمان جس قدر مضبوط ہوگا، بہت اہم بات ہے، ایمان جس قدر مضبوط ہوگا اسی قدر علم و بصیرت کی بلندیوں تک رسائی ممکن ہوگی، جہاں سے کائنات اور زندگی کی تخلیق اور قائمیت میں پنہاں الوہیت کو دیکھنے کی سعادت حاصل ہو جائے گی۔ میرے عزیز دوستو، قابل غور باتیں ہیں۔ ایمان در حقیقت مادیت پرستی کی ذہنی بیماری کو دور کرنے کا امرت دھارا ہے، پینیشیا ہے، الیگزر ہے، جس سے سائنس آج دوچار ہے۔ سائنس اس کی مریضہ ہے، اس میں پھنسی ہوئی ہے۔ ایک بار جب ایمان بحال ہو جائے گا تو یہ علم کی محدودیت جامع فکر و عمل کی بجائے کوتاہ نظری اور مادیت پسند ذہنیت اور سماجی و ثقافتی جمود پر مبنی تعصبات جیسی کمزوریوں کو دور کرنے میں مدد کرے گا۔ آئیے قرآن کی چند آیات کا مطالعہ کریں تاکہ معلوم ہو سکے کہ ایمان ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کس طرح کام کرتا ہے۔ سورہ الروم کی آیت 7 ان حقائق کو ظاہر کرتی ہے جن کی سچائی کی تصدیق دور جدید میں بھی ہوتی ہے۔ سائنس کا خیال ہے کہ کائنات ایک ذرے سے ابھری تھی اور اسی طرح ایک ذرے پر ختم ہوگی، اسے کوانٹم سنگولیرٹی کہا گیا ہے۔ سائنس بلیک ہولز اور وائٹ ہولز کا مشاہدہ کر رہی ہے، لیکن اس نے اپنی بصارت کو مادے کی ظاہری لباس تک محدود کر رکھا ہے اور اس کی مادیت کے اندر موجود الوہیت کو دیکھنے سے گریزاں ہے۔ جیسے بلیک ہول کو ستارے کا خاتمہ سمجھتی ہے، وہ انسان کی جسمانی موت کو زندگی کا خاتمہ سمجھتی ہے۔ اگر ہم آخرت کی زندگی پر یقین کرنا شروع کر دیں
جہاں اس زندگی کی کارکردگی کو قرآن کے مقرر کردہ معیارات پر پرکھا جائے گا تو زندگی کے تمام مہمے کیا سرائیوں اور مفروضوں کے سہارے کے بغیر حل ہو پائیں گے۔ ہمیں مفروضوں اور ہائپوتھیسس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آیت بتاتی ہے وہ صرف اس موجودہ زندگی کی ظاہری سطح کو جانتے ہیں، وہ یعنی سائنس کے لوگ کہہ لیں وہ صرف اس موجودہ زندگی کی ظاہری سطح کو جانتے ہیں اور آنے والی زندگی سے غافل ہیں۔ قرآن حکیم سچائی کی تلاش کے لیے آنکھیں اور دماغ کھلا رکھنے کی ہدایت کرتا ہے۔ یہ غور کرنے، سوچ و فکر کرنے، تحقیق کرنے اور علم کے تمام ممکنہ ذرائع کو بروئے کار لا کر اللہ کی وحدانیت، اس کی ہماگیر اختیار کلی اور موت کے بعد کی زندگی سے ناگزیر ہونے کے بارے میں سچائی کو جاننے کی تاکید کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کو بے پناہ صلاحیتوں، قوتوں اور اچھے برے کے درمیان حق انتخاب کے ساتھ آزاد شخصیت عطا کی ہے۔ فری پرسنالٹی with discretion, consciousness of right and wrong۔ اس زندگی میں انسان کا طرز عمل آخرت کی زندگی میں اس کی حیثیت و مرتبے کا تعین کرے گا، ڈٹرمن کرے گا۔ اس لیے انسان سے یہ خواہش کی گئی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں کو قرآن حکیم میں نازل کردہ اللہ کے ترتیب دیے گئے، اللہ کے سیٹ کیے ہوئے الوہ نظام ہستی کے مطابق اپنی تمام ڈائمنشنز کو، تمام پہلوؤں کو، زندگی کے تمام پہلوؤں کو منظم کرے۔ الوہی نظام ہستی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم صفات، اس کی فطرت کا عکس ہے، آئینہ ہے، جس کو اپنانے کی سورہ روم کی آیت 30 میں انسان سے بڑے واضح الفاظ میں خواہش کی گئی ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے اللہ کی فطرت پر عمل کریں جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ غور کریں، اس کے ایک ایک لفظ پر غور کریں کہ اللہ کی فطرت کیا ہے اور انسان کو اس پہ کیوں پیدا کیا گیا ہے، اور اس فطرت کو اپنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی الوہیت کو جانو، اللہ کی الوہیت کو جاننا، قوانین فطرت کی پیروی کرتے ہوئے اور انسانیت کی بھلائی کے پیش نظر اللہ کے کردار کو اپنانا، اللہ سے وابستگی اور قربت کے حصول کے لیے اس کے اوصاف کا نمونہ بن جانا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپناؤ، یعنی اس کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ لہذا مادیت کی اسیر عقل، سائنس کیپٹیو آف میٹیریلٹی، الوہیت کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ کی الوہیت کو جانے بغیر انسان نہ تو اس کی وابستگی اور قربت کو پا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی تخلیق کی حقیقت اور سچائی کو جان سکتا ہے۔ اس تناظر میں قرآن حکیم کی چند آیات توجہ طلب ہیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت 52 میں بیان ہے، سنیے۔
یہ قرآن ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اس خطے یا اس خطے، اس رنگ یا اس رنگ کی بات نہیں ہے، تمام انسانوں کے لیے۔ اور یہ بھیجا گیا ہے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے، انفارم کر دیا جائے، اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے، اور یہ کہ جو عقل رکھتے ہیں وہ سمجھ پائیں، اس کو انڈر لائن کیجیے، اور یہ کہ جو عقل رکھتے ہیں وہ سمجھ پائیں۔ اللہ کتنا زور دیتا ہے عقل پر۔ سورہ لقمان کی آیت 20 میں بیان ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو تمہارے تابع کر دیا ہے، تمہاری سبارڈینیشن میں دے دیا ہے، اور تمہیں کثرت سے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں ظاہری اور مخفی دونوں ہیں، کچھ کو تم جانتے ہو، کچھ کو نہیں جانتے ہو، لیکن لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم و ہدایت کے یا اللہ کی طرف سے عطا کردہ روشن کتاب سے رہنمائی لیے جھگڑا کرتے ہیں۔ بھائی علم تو تمہیں نہیں ہے تو جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ سورہ الروم کی آیت 8 میں بیان ہے، کیا وہ اپنے خود میں، سیلف میں، خودی میں، کیا وہ اپنے خود میں غور نہیں کرتے؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ اور ایک متعین مدت کے لیے، اور یقیناً بہت سے لوگ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں۔ مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ سورہ النور کی آیت 44 میں بیان ہے، اللہ رات اور دن کو بدلتا ہے، بے شک اس میں سبق ہے، لیسن ہے ان لوگوں کے لیے جو بصیرت رکھتے ہیں، جو ویژن رکھتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو صاحب علم ہیں۔ ایک بار پھر غور کریں کہ اللہ کو بصیرت، انسان کا شعور مند ہونا کتنا عزیز ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت 43 اور 44 میں بیان ہے، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں لیکن ان کو علم والوں کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ علم کی کتنی امپورٹنس ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ آپ نے یہ ٹھیکہ صاحب مغرب کو دے دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے علم حاصل کرو۔ ایک بار پھر سنیں، لیکن ان کو علم والوں کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ قرآن سمجھتا ہے تو علم حاصل کیجیے۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، بے شک اس میں مومنوں کے لیے نشانی ہے، صاحب کردار لوگوں کے لیے نشانی ہے، دنگا فساد کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، بے ایمان لوگوں کے لیے نہیں ہے، منافقوں کے لیے نہیں ہے، صاحب ایمان، صاحب علم کے لیے۔ سورہ فصلات کی آیت 53 میں انسان کی وقت کے ساتھ فکری ارتقاء کی پیشین گوئی کی گئی ہے کہ وہ کائنات اور اپنے نفس کے متعلق علم میں توسیع کے ذریعے قرآن کی حقیقت اور سچائی کو جانے گا۔ آیت میں بیان ہے، ہم انہیں افق یعنی یونیورس اور ان کے اندر اپنی علامتیں دکھائیں گے، سمبلز ان دا یونیورس اینڈ ان دی سیلف، یہاں تک کہ ان پر یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے۔ عزیز دوستو، وقت کی کمی کے پیش نظر تمام متعلقہ آیات پر گفتگو کرنا مشکل ہے،
اس لیے مزید تفصیلی مطالعہ کرنے کے خواہش مند ساتھیوں کی سہولت کے لیے کچھ آیات کی فہرست اسکرین پر دکھائی گئی ہے، نوٹ فرما لیجئے۔ اس کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر نمبر 180 ہے۔ برائے کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرما لیں۔ idea2r15 ویب سائٹ www.ideafoundation.com.pk تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔